سوال میں لے کے آپ کی طرف آتی ہوں. ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے کہ بڑے آرام سے اسٹیبلشمنٹ پر الزام لگا دیا جاتا ہے سیاستدانوں کی جانب سے. کوئی جاتا ہے جی مجھے نکال دیا, کوئی پوچھتا پھرتا ہے مجھے کیوں نکالا, کوئی کہتا ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور یہ ہمیں سیاستدان ہی بتاتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. اور پھر یہ سیاستدان جب کوئی جاتا ہے تو دوسرا کہتے ہیں جی دوسرا آپ کا اعلی کار بنتا ہے, کھل کے یہ باتیں ہوتی ہیں. تو پھر یہ اس میں ہمارے سیاستدانوں کی کتنی کمزوری ہوتی ہے؟ اسٹیبلشمنٹ پہ تو چڑھائی کر دیتے ہیں آکے, ان کی اپنی کتنی کمزوری ہوتی ہے جب یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آپ کو اپوزیشن میں بری لگتی ہے, حکومت میں کسی کو بری نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. آج کل دیکھیں تحریک انصاف والے بھی بڑی تنقید کرتے ہیں, پر جب صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی 14 ووٹ کم تھے پھر بھی وہ بچ گئے, تو اس وقت تو سارے وہ بغلیں بجا رہے تھے. آج ان کو صادق سنجرانی صاحب برے لگتے ہیں کیونکہ وہ رات کو آرڈیننس ایک پاس کر دیتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے نا, یہ وہ کوسچن ہے جو ان کو خود سے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنے کمزور ہیں. یہ سیکھ رہے کہ دیکھیں کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے, ہم انسان ہیں نا, ہر انسان میں کمزوری ہوتی ہے, اپنی کمزوریوں سے آپ سیکھتے ہیں. تو پھر تنقید نہ کریں اسٹیبلشمنٹ پہ, دیکھیں پھر مانے کہ ہم کمزور ہیں. نہیں دیکھیں سیدھی سی بات سنیں, کوئی بھی تنقید سے, میں بھی تنقید کرتا ہوں, شاہ خاور صاحب بھی کرتے ہیں, مفتی صاحب بھی کرتے ہیں, آپ تنقید سے کوئی نہیں روکتا. ایشو یہ ہے کہ جب آپ جس نہج پہ چیزوں کو لے جاتے ہیں, آج بھی دیکھیں, آج بھی میں ابھی آنے سے پہلے مجھے خبر دیکھ رہا تھا کہ 3 جوان ہمارے شہید ہوئے ہیں. دیکھیں آپ کو ڈیفرنس کرنا پڑے گا نا. بہت ساری ہماری آزادیاں ہیں جس کی قیمت جو ہے کچھ لوگ اپنے خون سے ادا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے آزادی سے بات کر لیں, یہ کر لیں. کچھ لوگ جو ہے اس آزادی کی قیمت کس چیز سے ادا کر رہے ہیں, اپنے خون سے. تو آپ ضرور تنقید کریں, اسٹیبلشمنٹ پہ بھی کریں, سب پہ کریں, لیکن کوئی جو جس میں کوئی منطق ہو, کوئی چیز ہو. آپ وہی پرانے گڑے مردے لے کے اسی کو لگے رہیں گے اور اسی کے اوپر آپ کنسنٹریٹ کرتے رہتے ہیں. تو یہاں پہ مین کوسچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کا ایک تاریخی کردار ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ نے خود بھی مانا اور ان کو بھی ادراک ہے, پر اس میں بہتری جو ہے وہ لا سکتے ہیں سیاستدان کافی حد تک. وہ میں یہ کیوں عرض کر رہا ہوں, عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو عوام سے ووٹ ملتے ہیں, یہ عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں. جتنی بھی معزز جماعتیں جو اس وقت قیادت میں حکومت میں ہیں یا بھی جو اپوزیشن میں, یہ تمام ہی نمائندے ہیں. تو ان کے اوپر زیادہ اونس آتا ہے کہ یہ کس طرح چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. باقی ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. اگر ہم یہ چاہیں کہ آل آف سڈن یہاں پہ اسکینڈینیویا بن جائے اور یورپ والا بن جائے, وہ نہیں ہوگا, آہستہ آہستہ چلے گا. تو اسی میں جو ہے آہستہ آہستہ بتدریج اس میں جسے کہتے ہیں بہتری آئے گی. پر مجھے لگ رہا ہے کہ میں آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ جو ہے بہتری آئے گی. اور ہوپ فل رہنا چاہیے میرے خیال سے. رہنا چاہیے. اس کے علاوہ اور ہمارے پاس آج کل ہے کیا, مہنگائی ہے, یہ ہے, وہ کچھ تو بچا ہی نہیں اس حکومت نے. امید ہی ایک رہ گئی ہے, کم از کم وہ تو ہم اپنے پاس رکھیں. اور امید پہ بھی اگر ٹیکس لگ گیا تو شاہ خاور شاہ صاحب کے ذریعے ہم پٹیشن کر دیں گے اگر امید پہ, اگر پازیٹیو سوچ پہ یا امید پر ہوپ فل رہنے پہ ٹیکس نہ لگے تو میرے کیسے ہوپ فل رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. اچھا, سپریم کورٹ سے مجھے یاد آیا کہ ججز پہ تنقید کا سلسلہ جاری ہے. اب ججز بھی سب نے, کسی نے اپنا فیوریٹ جج کسی کو سمجھ لیا, کسی نے کسی کو. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ججز پر تنقید کی جاتی ہے, لیکن ایک صاحب نے تو سپریم کورٹ پر ایک بڑا الزام لگا دیا ہے. کیا آپ عطر کاظمی اور شاہ خاور میرے ساتھ موجود ہیں, تینوں کا دوبارہ سے بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک میں سوال چھوڑ کر گئی تھی, شاہ خاور صاحب اسی سوال سے شروع کرتے ہیں. پی ٹی آئی کے وکیل حامد خان صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے, ابھی تو میں اس کو الزام ہی کہوں گی انکشاف کیسا, کہ کہتے تھے نواز شریف کی نااہلی پہلے سے طے تھی اور سپریم کورٹ اسے قانونی شکل دینے کے لیے استعمال ہوئی. یہ ایک بڑا الزام ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو الزام آ رہا ہے نا, یہ کسی اس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. کیونکہ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, حامد خان پی ٹی آئی کے رہنما ہے, لیکن میری نظر میں وہ اس ملک کے چند بہت ہی قابل اور بہت ہی جو اچھے ریٹڈ جو وکلا ہے ان میں شمار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت ساری کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز میں انہوں نے وہ جو ہے انہوں نے بہت کیسز میں ریپرزینٹ کیا, اور ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جو ہمارا جو جورسپروڈنس ہے اس کی میکنگ میں ان کا بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کسی اسٹرینتھ کے اوپر کر رہے ہیں, کسی واضح انفارمیشن کے اوپر ان کا انالیسس ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے اوپر ایک بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے کہ اگر اس اسٹیچر کے لائر جو ہے, جو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ رہے ہیں, اور وہ اتنا ان کا ایک پورا پاکستان میں ان کا ایک گروپ ہے, 2 گروپس ہیں جو کہ پاکستان میں جو لائرس کے وہ ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اگر جو ایک گفتگو ہے یا انہوں نے اس بات کا اظہار کیا, دس از ویری الارمنگ, اور یہ بہت سارے سوالیہ نشان اٹھاتی ہے. اور اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ جو ہے, اعلیٰ عدلیہ, ان کے ججز حضرات جو ہیں, وہ اس کو ایک نوشتہ دیوار سمجھیں کہ اگر کسی بھی جج کے عمل سے یا اس کے کنڈکٹ سے جانبداری شو ہوگی تو وہ پھر اس کی لیگیسی میں وہ لکھی جائے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ ایک انتہائی ایک تشویشناک بات ہے کہ اگر اتنے اسٹیچر کے لائر کے منہ سے یہ بات نکل رہی. ٹھیک ہے اطہر، میں آپ کی طرف یہ سوال لے کر آؤں گی. اب ظاہری بات ہے اس کی تحقیقات ہوں گی، کیا ہوگا آگے، کیا سٹیپ ہوگا، اس کے بعد نون لیگ کو یا ان کے موقف کو اس پوائنٹ سے کتنی تقویت ملے گی، کیا فائدہ ملے گا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پاکستان میں جو نظام عدل ہے وہ قطعاً مثالی نہیں ہے. بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. یہاں پہ تو ہم نے یہ بھی دیکھا سابق ایک وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا جس قسم کے مقدمے میں. اس وقت بھی ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر جس قسم کے مقدمے ہیں. نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کافی جگہوں پہ زیادتی ہوئی ہو. تو اس میں تو کوئی آپ دو رائے نہیں ہے. اور آپ سینئر جو لوگ ہیں وہ بھی باتیں کر رہے ہیں. پر ہوتا یہ ہے کہ کیس آپ کو اپنا پھر عدالت میں ہی لڑنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اس دور کے اندر جو ہے ویسے تو یہ حامد خان صاحب نے یہ کیس جو پاناما والا کیس ہے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، شروع میں شاہ خاور صاحب کو مجھے بیک کریں گے، حامد خان صاحب نے اس کو آرگیو کرنا شروع کیا تھا. تو میرے خیال میں اگر ان کو اس وقت بھی اندازہ پتہ نہیں، شاید اس وقت پھر ان کو اندازہ نہیں ہوگا، ابھی چیزیں ان کے سامنے کلیئر ہوئی ہوں گی، تو وہ شروع میں تو انہوں نے اس کو آرگیو وغیرہ کیا تھا. یہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ کسی جگہ پہ کہیں پہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن وہ جو اوور آل جو پاناما کا سٹوری تھی وہ تو ایک عالمی سطح کا مبینہ کرپشن کا سکینڈل تھا جو بین الاقوامی اشرافیہ ہے ان کے نام سامنے آئے تھے. پھر اس میں بھی اب یہ وہ جو کیس ہے وہ کس طرح شروع ہوا، یہ ہو سکتا ہے کہ جناب اس کو نیب میں بھیجا جانا چاہیے تھا، وہاں سے وہ ہونا چاہیے تھا، بہت ساری اس میں آپ آرگیو کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو جائیدادیں وغیرہ سامنے آئی تھیں وہ آج بھی ادھر ہیں. ان کے اوپر متضاد بیانات آج بھی ادھر ہیں. ان کے اوپر پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کیا کہا گیا کہ یہ ہیں حضور وہ ذرائع، وہ چیز بھی آج ہی ادھر ہے. میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے، الحمدللہ 2006 میں خریدے تھے. وی ڈونٹ نو ہو از پیئنگ دا رینٹ. مطلب یہ وہ سارے تضاد تھا. تو اگر وہ منی ٹریل مقدمے کے شروع میں پیش کر دی جاتی تو کیا پتہ اتنی آگے چیزیں جاتی ہی نا. تو یہ بھی ہے. باقی یہ میں اس سے بالکل انکار نہیں کرتا ہوں کہ سسٹم میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو. اچھا ایک اور بات آپ نے ابھی بولی کہ شاید ان کو پہلے بھی اندازہ تھا لیکن پہلے نہیں انہوں نے اظہار کیا. یہ جو پہلے اندازہ ہوتا ہے یہ پہلے اندازہ ہوتا ہی نہیں چیزوں کا، یا اچانک سے اندازہ ہوتا ہے، یا پھر اندازہ ہوتا ہے لیکن اسٹریٹجی حکمت عملی کے تحت کہہ لیں، مصلحت کے تحت چیزیں ڈسکلوز نہیں ہو رہی ہوتی، اظہار نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ عین مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا ہوتا ہے پھر اظہار کر دیا جاتا ہے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ان کو پہلے انداز میں ایک ویسی آپ کی ایک رائے جاننا چاہ رہی ہوں کر رہا تھا کہ اس لیے کہ ان کو شروع میں وہ اس کیس سے وابستہ رہ چکے ہیں تو اس وجہ سے ان کو چیزوں کا پتہ. یہ ہم صرف ان کی بات نہیں کر رہے، اوور آل بہت سے لوگ انکشافات اکثر کر دیتے ہیں تو کسی وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یا باقی ان کو بھی تب وہ انکشاف ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں سم ٹائم چیزیں آپ کو بعد میں آپ ریئلائز کرتے ہیں، چیزیں سم ٹائم بعد میں بہت ساری چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. اٹس ناٹ آلویز ایزی. دیکھیں کہ آپ اسی وقت چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں اور آپ بات بھی کر لیں، بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر کوئی شخص ایک انفارمڈ قسم کی انفارمیشن سامنے لے کے آ رہا ہے، کبھی بھی لے کے آ رہا ہے، اس کو ویلکم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کبھی بھی لا رہا ہے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، وہ کوئی بھی وقت ہو، شاید وہ مناسب وقت ہوتا ہوگا. مفتی کفایت صاحب یہ سوال لے کر میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. یہ جو حامد خان صاحب نے انکشاف کی ہے، نواز شریف صاحب کی نااہلی پہلے سے طے تھی، سپریم کورٹ اسے قانونی شکل دینے کے لیے استعمال ہوئی، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ میری رائے ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ ہماری عدالتی تاریخ زیادہ اچھی نہیں ہے نا. اب انٹرنیشنل رینکنگ میں پہلے ہمارا نمبر ہوا کرتا تھا 121 نمبر پر اور آج کل ہم چلیں گے 142 پر. پتہ نہیں وہ کون سے ممالک ہیں جن کی عدالتیں ہم سے بھی پیچھے ہیں نا. ہمارے ہاں ججز کے انتخاب کے طریقے پر بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے اور ان کے فیصلوں پر بھی سوالیہ نشان ہوتا ہے. یہاں ایک وزیر اعظم کو قتل کیا گیا، ایک وزیر اعظم کو کان سے پکڑ کر نکالا گیا اور یہ تمام ہوا اسی طرح کہ کسی کی پوچھ کر یہ فیصلے کیے. ہمارے یہاں نظریہ ضرورت ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے لیے عامروں کو تقویت دی گئی. اب آپ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحب کتنی عجیب بات ہے کہ یہاں تقریباً 35 سال تک عامروں نے حکومت کی ہے اور کسی ایک چیف جسٹس کو یا کسی جج صاحب کو یہ ہمت توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان کی باتوں کو غلط قرار دیں، ان کے اس اقدام کو. یہاں تک کہ جب پرویز مشرف صاحب نے پوچھا کہ مجھے 3 سال چاہیے تو عدالت نے ان کو 3 سال دیے. پتہ نہیں وہ کون سا آئین تھا. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پاناما اور اقامہ بات تھی اس کے اندر ٹیکنیکل غلطی بھی ہے جو ہر ایک آدمی سمجھتا ہے جس کا تھوڑا بھی تعلق ہو عدلیہ کے ساتھ. ان سے یہ کہا گیا آپ کی جو غلطی کیا ہے، یعنی آپ تو نااہل ہیں، آپ تو آفس چھوڑ دیں، لیکن آپ کی غلطی آپ کو نیب بتائے گی
اور جسٹس اطہر من اللہ نے نیب سے پوچھا بھائی وہ کیا غلطی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. عوام کے لیے ایک اور مشکل، آٹے کی عدم دستیابی پر عوام پریشان. شدید گرمی میں یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں. بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں، پہنچائی گھر گھر یہ آواز. اسلام آباد کے یوٹیلیٹی سٹور سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا. بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے. آؤ مل کر آواز اٹھائیں، پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ. بول بنا عوام کی آواز. عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ. صبح 6 بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں. 7 بجے آئی ہوں اور نہیں مل رہا ہے آٹا. پیسے نہیں ہوتے تھے ادھارے لے کر آتی ہوں. وہ کہتے ہیں جی 7 کھجور لازمی لیں. ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو کھجور کہاں سے لیں؟ کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.